بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو جماعت ناہم کی دوسری نظم نعت کی مشق کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہے مختصر جواب دیں۔ تو پہلا سوال ہے صبا کہاں سے آتی ہے؟ پہلا سوال صبا کہاں سے آتی ہے؟ تو صبا مدینے سے آتی ہے۔ نظم کے بالکل پہلے شعر صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، تو صبا مدینے سے آتی ہے۔ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے، یہیں دوسرے ہی مصرعے میں تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ تو پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ تیسرا سوال ہے شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ تو شاعر کے دل میں حسرت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی مروں۔ تو وہیں پر جینے اور مرنے کی آرزو جو ہے شاعر کے دل میں ہے۔ شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ تو شاعر اپنی حرمت و آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بنوں اور ان کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے طوطیو بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ تو طوطیو بلبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہی ہر وقت ان کی زبان پر رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ ردیف کسے بولتے ہیں؟ کسی بھی نظم میں جو ہے پہلا جو شعر ہوتا ہے، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اگلے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جو الفاظ ہو بہو ویسے ہی دہرائے جائیں، بار بار دہرائے جائیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اس نظم میں جو ہے پہلا شعر ہے کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اس میں کیا چیز بار دہرائی، کون سا لفظ دہرایا گیا ہے؟ یہاں پہ بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ پہلے شعر میں دونوں مصروں میں ہوگا اور اگلے ہر شعر کے صرف دوسرے مصرے میں ہوگا، یعنی سنی ہم نے طوطیو بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اب یہاں پر دوسرے مصرے میں ہے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرے شعر میں ہے، ادھر بھی۔ تو جو لفظ پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور اگلے تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں ہو بہو اسی طرح سے بار بار دہرائے جائیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو اس نظم میں نعت میں ہمارا ردیف کیا ہوگا؟ ہے۔ یہ ہے جو ہے یہ ویسے کا ویسا تمام اشعار میں دہرایا جا رہا ہے، تو اس میں ردیف کیا ہوگا؟ ہے۔ اس نعت میں ردیف ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے اس نعت کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو قافیہ کسے بولتے ہیں؟ قافیہ بولتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، ملتی جلتی آواز والے الفاظ، اور یہ ہمیشہ ردیف سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ردیف سے پہلے جو ہم آواز الفاظ ہیں وہ قافیہ ہوں گے، جیسے تو، بو، تو اور بو ہم آواز الفاظ ہیں۔ گفتگو، آرزو، چارسو، آبرو، تو یہ جو ہے یہ ہمارے ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی قافیہ ہیں۔ تو یہ ہمارے ہو گئے تو، بو، گفتگو، آرزو، چارسو اور آبرو، یہ ہمارے ہو گئے قافیہ۔ اس کے بعد آپ نے نعت کا مرکزی خیال کرنا ہے، اور لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جو ہے لالا اور گل کے مطلب لالا کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو لالا کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کی ہستی بے عیب ہے۔ اور نظم کے اس شعر میں شاعر نے بے داغ اور بے خار سے مراد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بے عیب اور غلطی سے پاک قرار دیا ہے۔ مطلب یہاں پہ ان پھولوں کی باتیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے ان سے تشبیہ دی گئی اور کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہر قسم کے داغ اور کانٹے سے پاک ہے، یعنی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔
اور یہاں پر یہیں پر جو ہے ہماری یہ مشق ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ ہوم ورک میں آپ نے جو ہے اس کے سوالوں کے جواب اور اس کے یہ قافیہ ردیف بھی آپ لکھیں گے ہوم ورک میں، اور ساتھ میں اس نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی۔ یہ ساری مشق جو ہے آپ نے اپنے ہوم ورک میں کرنی ہوگی۔ آج کی تاریخ لکھ کے نیٹ کلین طریقے سے اس کے سوالوں کے جواب، قافیہ ردیف، اس کا خلاصہ، مطلب پوری مشق مرکزی خیال خلاصہ آپ نے اس کا ہوم ورک میں کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔